نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، کبھی غور فرمائیں کہ یہ کائنات کتنی حسین ہے۔ یہ اودی اودی گھٹائیں، یہ ہفت رنگ دھنک، یہ شیر رنگ کہکشاں، یہ نیل گوں فضائیں، یہ سبک خرام ہوائیں، یہ گنگناتے چشمے، لہراتی ہوئی ندیاں، شاداب وادیاں، صحرا میں بھیگے ہوئے بھربھرے ٹیلے، پہاڑوں کی برف پوش چوٹیاں، ہرنوں کے ریوڑ اور کونجوں کے ڈار، وہ دل ربا مناظر ہیں جو اپنے جلیل و جمیل خالق کے وجود پر شہادت دے رہے ہیں۔ اگر ایک تصویر مصور کے بغیر نہیں بن سکتی تو عرش سے فرش تک پھیلی ہوئی یہ وسیع و عریض حسین کائنات کسی خالق کے بغیر کیوں کر وجود میں آ سکتی ہے؟ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ان سے ذرا پوچھئے کہ 7 افلاک عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ پھر ان سے کہیے کہ تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ سامعین مکرم، پرندوں کی کتنی اقسام ایسی ہیں جو موسم بدلنے پر ہزارہا میل دور چلی جاتی ہیں اور موسم نکل جائے تو واپس آ جاتی ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ وہ اس دوہرے سفر میں چند گز بھی ادھر ادھر نہیں بھٹکتے۔ بٹیریں سائبیریا سے آتی ہیں اور مرغابیاں شمالی برفستانوں سے آتی ہیں۔ ایک دفعہ ملایا میں ایک انگریز نے ایک نیل سر کو جال سے پکڑ کر اس کے پاؤں میں گھنگرو والا چھلا ڈال کر اپنے تالاب میں چھوڑ دیا۔ سال بعد اسی تاریخ کو اسی وقت اسی تالاب میں وہ نیل سر پھر واپس آ گیا۔ مچھلیوں میں سے 2 قسم کی مچھلیوں کا سفر قابل ذکر اور بہت حیرت انگیز ہے۔ سامن مچھلی اگر کسی ندی میں پیدا ہو تو جوان ہونے کے بعد پہلے دریا میں اور وہاں سے سمندر میں چلی جاتی ہے، اور جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی موت قریب ہے تو واپس چل پڑتی ہے سمندر سے دریا، اور دریا سے ہوتی ہوئی ندی کے اسی مقام پر جا کر رکتی ہے جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، اور وہیں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوسری ایل مچھلی، یہ کسی ندی میں ہو یا دریا میں جوان ہونے کے بعد اپنے وطن سے چل پڑتی ہے اور ہزاروں میل دور جزائر برمودا میں چلی جاتی ہے، وہاں بچے دے کر مر جاتی ہے۔ اس کے بچے وہاں سے چل کر پہلے اپنی ماں کے وطن میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے جزائر برمودا میں پہنچ کر پہلے بچے دیتے ہیں اور بعد ازاں مر جاتے ہیں۔ ان مچھلیوں اور پرندوں کا راہبر کون ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر من یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ االہ مع اللہ۔ بھلا وہ کون ہے جو بحر و بر کے اندھیروں میں تمہیں راہ دکھلاتا ہے اور میںہ کی بشارت دینے کے لیے ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اور ہر انسان کا ضمیر اس بات کی شہادت دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ حالات کی وجہ سے یا کسی بھی دباؤ کی وجہ سے اس بات کا انکار کرے اور ڈھٹائی پر قائم رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات و صفات کا یقین عطا فرمائے اور اس کو ہمیں آگے پھیلا کر اللہ کے تعارف کا ذریعہ بنائے، اور دنیا کو ہم بتائیں اور اس بات پر لے کر آئیں کہ وہ اللہ کی ذات و صفات کے قائل ہو کر اللہ کی مان کر دنیا میں زندگی گزاریں اور ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی جنت اور کامیابی کے حقدار بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔